السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا یہ لیکچر ہے ہمارے پاس زیرو فیکٹر پراپرٹی کے ذریعے ہی کسی بھی کوارڈیٹک ایکویشن کا سلوشن. اس سے پہلے جو لیکچر ہوا تھا اس میں نے آپ کی بک میں سے کچھ ایگزامپلس کو لیا تھا. تو آج وہی آپ کے جو سوال ہیں 13 سے لے کے آنورڈ میرا خیال یہ 26 تک ہے یہ کوشچنس. تو آئیں اس کی باقاعدہ کہ فیکٹرز اس کے کیسے ڈھونڈیں گے اور پھر ان فیکٹرز کے ذریعے اس کا سلوشن کیسے ڈھونڈا جائے گا. اور انہی فیکٹرز کو ہم کیا بولتے ہیں؟ زیرو فیکٹرز. اگر آپ کو پیپر میں ایسا آ جائے کہ یہ کوارڈیٹک ایکویشن آپ کو دے دی جائے، اس کا سلوشن جو ہے وہ فیکٹرز کے ذریعے کیا ہوگا، تو یو ول ہیو ٹو فائنڈ ایز جیسے یہ فائنڈ کیا گیا ہے. ابھی ہم آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے بھی اس کے فیکٹرز آپ بتا دیجئے، تو وہ فیکٹرز بھی آپ کو بتانا ہوگے. تو وہ فیکٹرز یہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی فیکٹر آپ کو حاصل ہو جائیں گے وہ اس کے زیرو فیکٹرز کہلاتے ہیں. کیسے فائنڈ کرنے آئیں ہم دیکھتے ہیں. یہ میں نے یہ کوشچن لکھا ہے بیٹا ایکس اسکیئر مائنس 5x پلس 6 ایکول ٹو 0. اسے کیسے فیکٹرز میں کرتے ہیں کہ اس کا ایکس اسکیئر کا یہ جو کوفیشنٹ ہے، اس کوفیشنٹ کو آپ نے اینڈ والے نمبر جسے ہم عام طور پر سی کہتے ہیں، ایکس اسکیئر کا جو کوفیشنٹ اسے اے بولتے ہیں، ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے اسے ہم بی کہتے ہیں، اور جو آگے ایکس سے آزاد رقم ہوتی ہے اسے ہم سی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس اے کو یعنی اس کے کوفیشنٹ کو اس سی کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آ جائے اسے یہ سامنے لکھ دیا میں نے آپ کی آسانی کے لیے. تو یہ پلس 6 آ رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، 6 کے ہم نے فیکٹرز کو ڈھونڈنا ہے. وہ کیا کیا ہے جو جن پر 6 جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. تو 6 1 6 ہوتا ہے، اور 3 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو بھی 6 ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی فیکٹرز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا 6 آ جائے. اوکے ہو گیا. اب ہم نے بیٹا ان دونوں میں سے ایک ایسا چوز کرنا ہوتا ہے کہ جسے ہم ملٹیپلائی کریں تو ہمیں یہ پلس کا 6 حاصل ہو جائے، اور اگر ہم انہیں ایڈ کریں تو پھر ہمیں یہ جو ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے -5 ادھر ہے ہمارے پاس، یہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ میں ریکال کرتا ہوں کہ ایسے ہم نے فیکٹرز ان دونوں میں سے یا وہ جتنے بھی فیکٹرز ہوں ان میں سے سلیکٹ ایک ہوگا، اور وہ ایسا سلیکٹ ایک اے ہوگا کہ جسے ہم ضرب کریں تو ہمیں یہ دوبارہ یہ والا آنسر مل جائے، اور اگر ہم انہیں ایڈ کریں تو ہمیں یہ ایکس کا کوفیشنٹ سائن کے ساتھ ملے. اس کا سائن ہے -5. تو آئیں یہ دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ شاید کہ اوپر والا ہے، کیونکہ جب 6 میں سے ایک نکالوں گا تو مجھے -5 حاصل ہو جائے گا. اور اگر میں ملٹیپلائی میں کرتا ہوں تو 6 میں دیکھتا ہوں پلس کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اب آگے جی 6 اور 1 میں کہتا ہوں. اب اس کے ساتھ علامتوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کون سی علامت آئے گی. تو ادھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکس کے ساتھ جو آپ کا کوفیشنٹ ہے اس کے ساتھ جو علامت ہے نا، وہی علامت ان دونوں ہنسوں میں سے جو بڑا ہنسا ہے اس کے ساتھ آئے گی. تو ادھر ہے چونکہ آپ کے پاس مائنس، تو اس لیے میں نے 6 کے ساتھ بھی کیا لگا دیا، مائنس. اب میں نے دیکھنا ہے کہ کیا میں ایک کے ساتھ پلس لگاؤں یا مائنس لگاؤں کہ میرے پاس 5 آ جائے. اگر تو بیٹا میں اس کے ساتھ مائنس لگاتا ہوں تو میرے پاس -7 ہو جائے گا. اگر میں اس کے ساتھ پلس لگاتا ہوں تو میرے پاس یہ -5 آ جائے گا. آ گیا جی. تو میں نے اسے +1 لگا دیا، -6 میں سے ایک نکال دیا تو -5 آ گیا. لیکن جس وقت میں اسے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو مائنس پلس -6 آ رہا ہے، جبکہ مجھے ریکوائرڈ کیا ہے +6. لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ فیکٹرز کا جوڑا یہ ریجیکٹ ہو گیا. اب میں دوسرے کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ علامت مائنس کی ہے. تو میں نے دونوں میں سے جو بڑا ہنسا اس کے ساتھ میں نے مائنس لگا دی، یہ لگ گئی. اب ہے دوسرے کے ساتھ میں کیا لگاؤں. دوسرے کے ساتھ اگر تو میں پلس لگاتا ہوں تو پھر تو مائنس کا 1 آ جاتا ہے ایڈ کرنے سے. اگر میں دوسرے کے ساتھ مائنس لگاؤں تو پھر -5 یہ لکھا ہوا میں. اور اگر میں ان دونوں کو ضرب دے دوں تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، اور یہ پلس کا 6 آ گیا. لہٰذا یہ ایکسیپٹیبل ہو گیا. اب میں نے ان دونوں کو
یہاں پہ لکھنا ہے تو میں لکھ رہا ہوں ایکس اسکیئر مائنس 3x۔ اب ایکس کیوں لکھا؟ کیونکہ ادھر ایکس تھا، اگر ادھر ہوتا وائی تو وائی لکھ دیتا، اگر ادھر ہوتا جی زیڈ تو میں زیڈ لکھ دیتا، ایم ہوتا ایم لکھ دیتا۔ تو جو بھی ادھر آپ کے پاس ویریبل ہوگا ان میں سے جو سلیکشن ہوئی ہوگی ان کے ساتھ آپ نے وہی ویریبل لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا لکھا؟ -3x اور -2x، اور آگے وہی جو سی ہے وہ ایز اٹ از آ گیا۔ اب آپ کے پاس 4 رقمیں ہیں، ان چاروں میں سے یہ دو اور یہ دو، ان دونوں میں سے آپ کو کامن فیکٹرز دکھائی دیں گے۔ ان میں سے ایکس کو کامن نکال دیا میں نے، اور اندر کیا رہ گیا؟ ایکس -3۔ اس میں سے میں نے کیا نکال دیا؟ -2۔ تو جس وقت -2 کامن نکلا تو اندر کا سائن پلس کا تھا وہ چینج ہو گیا۔ اگر ادھر ایسا ہنسا آپ کامن نکالا اگر اس کے ساتھ پلس کی علامت ہو تو پھر اندر کا سائن یہ جو ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اب یہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں x-3 اور x-3 سیم ہے، اسے آپ نے یہ کامن نکال لیا، ادھر اس کے ساتھ x رہ گیا اور اس کے ساتھ -2 رہ گیا۔ تو یوں آپ کے پاس یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ ہیں اس کوآرڈینیٹک ایکویشن کے 0 فیکٹرز، ٹھیک ہو گیا؟ اب انہی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک کو 0 رکھ دو، اور سینٹر میں آپ نے کیا لکھنا؟ OR، یعنی یا یہ 0 ہوگا یا یہ 0 ہوگا۔ تو اس میں سے x کی ویلیو 3 آ گئی اور اس میں سے x کی ویلیو 2 آ گئی، اور یہی اس کا سولوشن سیٹ ہے۔ تو سولوشن سیٹ ہمیشہ ان بریکٹس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس کا سولوشن سیٹ کیا ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ بریکٹس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سے کہہ دیا کہ اس کی ایکس کی ویلیوز کیا ہیں تو پھر وہ یہی ٹھیک ہے، ایکس کی ویلیو یہ اس کے لیے چاہیے۔ اوکے، سولوشن سیٹ کی بات آ جائے تو پھر سولوشن سیٹ کے اندر لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ایک اور دیکھتے ہیں، x² + 2x - 8۔ اس کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے کہ اس کے a کو اس کے c کے ساتھ میں ملٹیپلائی کروں گا، میرے پاس کیا بن گیا؟ اس کا a جو ہے وہ 1 ہے، اس کا c جو ہے وہ -8 ہے، دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو کیا مل گیا؟ -8۔ میں نے اس کے فیکٹرز کو ڈھونڈا، 8 1 8 ہو گیا اور 4 2 8 ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں کہ میں ایسے دو نمبر میں اس میں سے ڈھونڈوں کہ جسے ایڈ کروں تو یہ 2 آ جائے، ملٹیپلائی کروں تو 8 آ جائے، -8 آ جائے۔ تو یہ obviously یہ دیکھیں یہ 8 ہے، یہ 1 ہے، ایڈ کروں گا تو یا تو 9 آ جائے گا یا 7 آ جائے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ تو ریجیکٹ ہو گیا، یہ ریجیکٹ ہو گیا، یہ لائن لگا دی میں نے۔ تو ایکسیپٹیبل جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اب ایک 4 ہے ایک -2 ہے، ان میں سے جو بڑا ہندسہ ہے اس کے ساتھ وہ علامت آئے گی جو ادھر ہوگی، تو وہ میں نے لگا دی۔ اب دوسرے کے ساتھ ہم نے خود لگانی ہوتی کہ کیا لگائیں کہ 2 آ جائے۔ اگر میں اس کے ساتھ بھی پلس لگا دوں تو 6 آ جائے گا، ہمیں تو 6 کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو 2 کی ضرورت ہے، لہٰذا میں دوسرے کے ساتھ کیا لگاؤں گا؟ -2۔ تو لو بیٹا یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ اس میں اب آپ کی یہ مرضی ہے کہ میں 4 کو پہلے لکھوں یا میں -2 کو لکھوں، جس کو مرضی لکھ دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو میں نے کیا کیا؟ -2 کو پہلے لکھ دیا، 4 کو بعد میں لکھ دیا۔ ادھر میں نے کیا کیا تھا؟ وہ مائنس والا نمبر جو ہے وہ سینٹر میں لے کے آیا تھا، اب میں سینٹر میں پلس والا لے آیا ہوں، نو پرابلم۔ اس میں سے x کو کامن نکالو تو کیا رہ گیا؟ x-2۔ اس میں سے پلس کا 4 کامن نکالیں گے تو اندر کا سائن جو ہے چینج نہیں ہوا، جبکہ ادھر ہم نے مائنس کا کامن لیا تھا تو اندر کا سائن جو ہے چینج ہو گیا تھا، یہ پلس کا تھا وہ مائنس ہو گیا تھا۔ اس میں پلس کا کامن لیا تو اندر کا سائن چینج نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں x-2 اور x-2 یہ سیم ہے، اسے آپ نے یہاں پہ لکھ لیا، اور یہ x اور یہ 4 کو آپ نے پہلے لکھ لیا۔ ادھر حالانکہ جو چیز میں نے دیکھا تھا کامن آئی تو وہ میں نے پہلے لکھی، جو x تھا، اور یہ -2 بعد میں لکھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک سٹوڈنٹ اسے ادھر لکھ دے، دوسرا ادھر لکھ دے، دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو x + 4 = 0، x - 2 = 0، یہاں سے x کی ویلیو -4 اور ادھر سے x کی ویلیو 2 آ گئی۔ تو ان دونوں ویلیوز کو آپ نے سولوشن سیٹ کے اندر لکھ دینا ہے۔ یہی حال بیٹا ادھر ہے 5۔ اب x² کا جو a ہے نا یہ 5 آیا ہے اور c جو ہے وہ -2 ہے، دونوں کو جس وقت آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ -10۔ اس کے فیکٹر جو ہیں وہ یہ ہیں، 10 کو 1 سے ملٹیپلائی، 5 کو 2 سے ملٹیپلائی، تو ہر صورت میں آپ کے پاس یہ 10 آ جائے گا۔ لیکن ہم نے ایسے ان دونوں میں سے ایڈجسٹ کرنے ہیں کہ ان کو ایڈ کریں تو کیا آ جائے؟ -3۔ تو اس کے ساتھ تو آ نہیں سکتا،
یہ تو ریجیکٹ ہو گیا، اس کے ساتھ آئے گا ادھر آپ کے پاس کیا علامت ہے مائنس کی، دونوں میں سے جو بڑا ہندسہ ہے وہ مائنس، اس کے ساتھ مائنس لگ جائے گی، دوسری کے ساتھ ہم نے خود ایڈجسٹ کرنی ہے، وہ پلس کا 2 لگے گا، پھر ہی ہمارے پاس یہ -3 آ سکتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، دونوں میں سے میں نے -5 کو پہلے لکھ دیا، +2 کو میں نے بعد میں لکھ دیا، ساتھ میں ویریبل وہی لکھا جو 3 کے ساتھ تھا۔ اب اس میں سے 5 جو ہے 5x کامن آ رہا ہے، اندر x-1 رہ گیا، اس میں سے پلس کا 2 کامن آ رہا ہے تو اندر x-1، یہ اور یہ دونوں سیم ہو گئے نا تو آپ کا سوال صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، x-1 کو کامن نکالا، کیا لکھ دیا 5x اور +2 لکھ دیا، دونوں کو ایکول ٹو 0 رکھ دیا، x-1 بھی 0 یا 5x + 2 0، تو x = 1 اور ادھر سے x = -2/5 دونوں کو سولوشن سیٹ کے اندر لکھ دیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 16 سے لے کے 24 تک کے یہ سوال ہیں آپ نے حل کرنے ہیں، اور ان میں سے میں نے کچھ جو سوال ہیں اور بھی حل کر دیے ہیں، تو باقی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کریں تو جی یہ 19واں سوال، 20واں اور یہ 22واں یہ مزید میں نے حل کیے ہیں، تو یہ دیکھ لیں۔ یہاں پہ اگر آپ یہ غور کریں تو آپ کے پاس x² والی رقم ہے یا c والی رقم ہے، جو سینٹر والی x والی رقم ہے وہ اس کے اندر غائب ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ b اس کا 0 ہے، تو یعنی صرف آپ کا x² اور اینڈ والا c رہ گیا۔ تو اس میں آپ کے جو فیکٹرز ہیں وہ ویسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہم یہ کرتے تھے کہ اس کو اینڈ سے ملٹیپلائی کرنے، کیونکہ اس میں 3 رقمیں ہوتی تھی، ان میں 2 رقمیں، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اینڈ والی رقم جو ہے وہ آپ کا سکیئر بن رہی ہے، تو یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ یہ اس کا سکیئر تھا، اس کا سکیئر کھولیں گے 100 ہو جائے گا، تو یہاں پر یہ فارمولا لگا a² - b²، ایک بار پلس اور ایک بار مائنس، تو یہ ایک بار پلس ایک دفعہ تو مائنس ہوا، یہ اس کے 0 فیکٹرز حاصل ہو گئے، یہ بھی 0 یہ بھی 0، دونوں میں سے x کی ویلیو نکلی تو دونوں سولوشن سیٹ کے اندر لکھ دیا، اور اسی انداز سے یہ 64 ہے آپ کے پاس، تو یہ 8 کا سکیئر ہے، یہ بھی ایک بار پلس اور ایک بار مائنس، تو ادھر سے بھی سولوشن سیٹ آپ کے پاس آ گیا۔ یہ ایک اور ایسا ہی سوال آپ کے پاس آیا ہے، تو یہ دیکھنا ہم نے کیا کیا، وہ 3 رقمیں ہیں، 9 کو میں نے 4 سے ملٹیپلائی کیا، یہ 36 آ گیا، یہ 36 کے میں نے ڈیوائزرز فائنڈ کر دیے، تو کیا ہوا، 18 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 36 آ جائے گا، 12 جو ہے 3 سے ملٹیپلائی ہو کے 36 آ جائے گا، 4 جو ہے 9 سے ملٹیپلائی ہو کے 36 آ جائے گا، 5 جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا 6 کو 6 سے ملٹیپلائی کروں گا 36 آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی فیکٹرز نہیں ہے جو اسے ڈیوائڈ کر سکے۔ اب ہم نے انہی میں سے ایسا ڈھونڈنا ہے جس کو ایڈ کریں تو 12 آ جائے، تو آپ یہ دیکھنا اس کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا، یا تو 20 آئے گا یا 16 آئے گا، اس کے ساتھ بھی یا تو 9 آئے گا یا 15 آ جائے گا، اس کے ساتھ بھی یا تو 5 آئے گا یا 13 آئے گا، لہٰذا یہی ہے وہ 6 اور 6 کو ایڈ کروں تو 12 آ جائے گا، یہ سارے اوپر کے ریجیکٹ ہو گئے، صرف ایک ایکسیپٹ ہوا ہے۔ اب ادھر جو علامت ہے وہ ہے مائنس کی، تو میں نے دونوں ایکول ہیں تو میں نے دونوں میں سے ایک کے ساتھ مائنس لگا دی، اب دوسرے کے ساتھ مجھے اگر میں مائنس لگاؤں گا تو ہی مائنس کا 12 ہوگا، تو اس لیے دونوں جو ہے وہ مائنس کے آئیں گے، آ گئے، تو اب اس میں سے بھی کامن نکال لو اور اس میں سے بھی کامن نکال لو، تو جس وقت آپ 3x کامن نکالو گے اندر کیا رہ گیا آپ کے پاس 3x - 2، اور اس میں سے مائنس کا 2 کامن نکال لیں گے 3x - 2 آ گیا، تو یوں آپ کے پاس 3x - 2 3x، یہ تو ریپیٹڈ فیکٹر آ گئے، دونوں فیکٹر جو ہیں وہ سیم آ گئے، دونوں میں سے سیم ویلیو حاصل ہوگی آپ کے پاس، تو جس وقت آپ کے پاس x کی دونوں ویلیو سیم ہو تو سولوشن سیٹ میں صرف ایک بار ہی لکھتے ہیں، تو ایسے کوارڈریٹک ایکویشن کے ایسے روٹس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریپیٹڈ روٹس یا سیم یا ڈبل روٹس، ٹھیک ہو گیا، یہ یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ کوارڈریٹک ایکویشن کو ہی کوارڈریٹک فارمولا کے ذریعے یا کہ کمپلیٹنگ سکیئر کے ذریعے ہم سیکھیں گے، اور پھر اس سے آگے جو ہے ہم یہ سیکھیں گے کہ کوئی بھی کوارڈریٹک ایکویشن کے روٹس جو ہے وہ کس شکل کے آ سکتے ہیں، یعنی ان کی نیچر کیا ہوگی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔